ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقيم الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نہایت ہی خوبصورت تقریب کا انعقاد کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر سکیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد باسعادت کی خوشیاں منا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دے سکیں۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی جس مقام کی تلاوت میں گفتگو کے ابتدا میں کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور آیت مبارکہ سے ایک بات اظہر من الشمس ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر ہم سب کی توجہ ایک ایسے نقطے کی طرف مبذول کروا رہا ہے جو در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ وہ کیا؟ یوں تو اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ ہر ایک نبی کو اللہ رب العزت نے کمال خصوصیات سے نوازا، مزین فرمائے، عظیم المرتبت معجزات عطا فرمائے، عظیم المرتبت شانیں عطا فرمائے، جن سے یہ تمام مبارک اجساد انبیاء مزین تھے۔ جب تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات میں اللہ رب العزت نے وہ تمام خصوصیات اور عجائب بھی جمع فرمائے جو دیگر تمام انبیاء کو عطا فرمائے، اور اس پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ پھر اس سے زائد وہ تمام کمالات، کرامات، معجزات اور انعامات عطا فرمائے کہ جو دیگر انبیاء کرام کو بھی عطا نہ فرمائے۔ یہ وہ بات ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس مقام میں اشارہ فرمایا کہ یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی کچھ چیزوں میں مشترکہ خصوصیات تمام انبیاء اور رسولوں کے پاس ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انفرادیت بھی عطا فرمائی اور انفرادی خصوصیات سے بھی مزین فرمائی۔ آج کا جو موضوع آج کی اس نشست کے لیے جس کا انتخاب کیا، وہ ان خصوصیات کا تذکرہ بھی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر انبیاء کرام کے ساتھ مشترک ہے، اور پھر ان خصوصیات کا تذکرہ کرنا بھی مقصود ہے جو اللہ رب العزت نے دیگر تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ ہے۔ حاضرین گرامی، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں، ایک بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی نفوس انسانی پیدا فرمائے،
یعنی انسان پیدا فرمائے یا انسانوں کے باطن پیدا فرمائے ہیں، وہ اپنے جوہر میں یعنی اپنے کمال میں ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے اندر فرق ہے۔ کچھ نفوس ایسے ہیں کہ جو صفا اور طہارت کے حوالے سے نہایت اعلیٰ اور بلند ترین مقام پر ہیں۔ کچھ نفوس اور باطن اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایسے پیدا فرمائے ہیں کہ جو طہارت اور صفا کے حوالے سے متوسط درجے کی ہے، یعنی ایوریج درجے کے نفوس ہیں، اور پھر کچھ نفوس ایسے ہیں جو ان سے کم ہیں، اور کچھ نفوس ایسے ہیں جو دنیاوی قدورتوں اور دنیاوی سیاحیوں سے آلودہ ہو چکے۔ یعنی یہ تمام طرح کے نفوس اللہ رب العزت نے اسی کائنات انسانی میں پیدا فرمائے، تو یوں اکٹھے بیٹھ کر سب کو ایک ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اسی دور میں بسنے والے لوگوں کے درمیان بھی طہارت کے اعتبار سے نفوس جدا جدا کر دیے، صفائی قلب کے اعتبار سے ان کے نفوس جدا کر دیے۔ تو جب عام انسانوں میں اللہ رب العزت یہ تفریق فرماتا ہے، کسی کو ولایت کے سب سے اونچے مقام پر مقرر فرماتا ہے تو وہ اپنی طہارت اور صفائی قلب میں بھی اتنا اونچا ہے، کسی کو ولایت کے درمیانے درجے پر فائز فرماتا ہے تو وہ بھی اپنے صفائی قلب اور طہارت میں اتنا ہے، پھر کسی کو صالحیت کے درجے پر فائز فرماتا ہے تو وہ اپنی طہارت نفس اور صفائی قلب کے اعتبار سے اس درجے پر ہے، اور کوئی دنیا کی رغبتوں میں، دنیا کی سیاحیوں میں، دنیا کی تکالیف میں، دنیا کے مصائب و آلام میں، دنیا کی قدورتوں میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کی طہارت کا درجہ، اس کا جو صفائی قلب ہے وہ گر کے نیچے آ گیا ہے۔ تو یہ اسی دور میں ہم بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان بھی فرق پایا جاتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، وہ مقدس ترین ہستیاں جنہیں ہم انبیاء کرام کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہنا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کن بلندیوں پر فائز فرمایا ہوگا۔ اور حاضرین گرامی، یہ جو نفس کی اور جوہر نفس کی تقسیم ہے، یہ در حقیقت اس کی بنیاد طہارت اور صفائی قلب پر ہی رکھی گئی ہے۔ طہارت سے مراد صرف وہ جسمانی طہارت نہیں ہے کہ جو ہم غسل کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں یا صاف لباس پہن لیتے ہیں تو ہم طاہر ہوتے ہیں، نہیں، یہ فکری طہارت بھی ہے، لوگوں کے سوچنے کے انداز کی طہارت ہے۔ یعنی عام انسان جب کوئی شے کی طرف نگاہ کرتا ہے اور اس کی سوچ کے اندر غیر طاہر افکار پیدا ہوتے ہیں، ان کے برعکس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے افکار ہمیشہ پاکیزہ رہتے ہیں اور طاہر رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے ان کو صفائی قلب سے بھی نواز رکھا، یعنی وہ ہم جیسے ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہماری جیسی مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ملکوں میں ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، گھر بار چلاتے ہیں، نظام زندگی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے سوچنے کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے افکار طاہر نہیں ہوتے، اس کے اندر گناہ کی رغبت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر لالچ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر فکری وساوس بھی پائے جاتے ہیں، اس کے اندر سازش بھی ہے، اس کے اندر حسد بھی ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہی چلتے پھرتے لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی اجلے ہوتے ہیں، ستھرے ہوتے ہیں، چمکدار ہوتے ہیں، وہ ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں لیکن طہارت میں بہت بلند درجہ رکھتے ہیں، اپنی ظاہری طہارت میں بھی اور اپنی باطنی اور فکری طہارت میں۔ اس لیے جب ان کی زبان سے کوئی شے ادا ہوتی ہے، کوئی فکر بیان ہوتی ہے، ان کی زبان سے کوئی کلام بیان ہوتا ہے تو وہ براہ راست دلوں پہ اثر کرتا ہے، تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک طہارت میں گدے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، وہ ایسی زبان سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک طاہر کی زبان ہوتی ہے، ایک پاکیزہ کی زبان ہوتی ہے۔ حاضرین گرامی، عوام الناس میں اللہ پاک نے یہ فرق رکھا
تو اسی طرح در حقیقت تمام انبیاء کرام کائنات انسانی کی سب سے طاہر اور صفائے قلب کے اعتبار سے سب سے بلند ترین ہستیاں، کوئی انسان ان کے اس تقدس کو پہنچ نہیں سکتا، ان کے صفائے قلب کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے درجہ طہارت کو کوئی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ سب تمام انسانوں کے مقابلے میں انتہا پر ہیں اپنے درجہ طہارت میں، لیکن پھر ان سب کے اندر درجہ کمال پر اور انتہا پر اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ یعنی کائنات کی سب طہارتیں جب اپنے کمال کو پہنچی تو انبیاء کرام کی وجود مشہود پیدا ہو گئی، اور پھر جب تمام انبیاء کرام کی طہارت اپنے اوج کمال کو پہنچی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیدا ہو گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا طہارت اور تقدس پیدا ہو گیا۔ سارے عالم کا صفائے قلب جمع ہو تو انبیاء کے قدموں کی دھول بنتی ہے، اور تمام انبیاء کرام کے صفائے قلب جمع ہو جائیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی دھول بنتی ہے۔ اور پھر یہ جو فضیلت ہے یہ صرف باطنی نہیں ہے، یعنی ظاہری طہارت میں بھی کائنات انسانی کی ظاہری طہارت بھی جب اپنے کمال کو پہنچے تو پھر انبیاء کرام کی جسمانی طہارت وجود میں آتی ہے، اور تمام انبیاء کرام کے مبارک اجساد کی طہارت بھی جب اپنے کمال اور اوج کو پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام طہارت شروع ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس لیے انبیاء کرام کا پھر مزاج ہو، آپ کے ابدان مبارکہ یعنی آپ کے بدن اور اجساد ہو، آپ کا مقام روحانیت ہو، انبیاء کا مقام نورانیت ہو، یہ تمام عظمتیں اور خصائص ان سب میں درجہ بدرجہ نبیوں پر رسول افضل، اور پھر ان تمام رسولوں کے اندر پھر درجہ بدرجہ کہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، کہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، کہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، اور جہاں پر تمام عظمتیں اللہ پاک کی پیدا کرتا مخلوق میں ختم ہو جائیں ظاہری اور باطنی، وہاں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شروع ہوتا ہے۔ آئیے کچھ مثالیں سمجھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء کرام کے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ خصوصیات مشترکہ ہیں، اور کچھ پھر وہ عظمتیں وہ خصوصیت کے ساتھ صرف اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائی۔ پہلا تذکرہ سیدنا آدم علیہ السلام کا کرتے ہیں، جو انسانیت کے جد ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کو اپنے دست مبارک سے تخلیق فرمائی۔ قرآن مجید کا مضمون ہے۔ اب جسم افضل ہے یا روح افضل ہے؟ جسم خاکی ہے، اسی مٹی میں مل جاتا ہے، روح باقی ہے، وہ جسم کے مٹی میں مل جانے کے بعد بھی اپنی اصل اور حقیقت برقرار ہے۔ تو حاضرین گرامی، اگر آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت ملی کہ اللہ رب العزت نے ان کے جسم خاکی کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ وہ اس وقت پیدا فرمایا جب چیزیں پلاننگ میں بھی نہ ہو، یعنی کچھ وجود میں نہ تھا، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کو پیدا فرمایا اور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت، تو اس سے اوج کمال پر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مسجود ملائک بنایا، یعنی ملائکہ سے آدم علیہ السلام کو ایک بار سجدہ کروایا۔ وہ عمل یک بارگی تھا، وہ عمل
یک بارگی تھا، یعنی ایک بار سجدہ ہوا، بات ختم ہو گئی، اور ایسا عمل کروایا کہ جس میں رب قادر اللہ رب العزت خود شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر جس عمل میں خدا خود شریک نہ ہو وہ افضل، یا وہ عمل افضل جس میں اپنی مخلوق کے ساتھ خدا خود بھی شریک ہو جائے؟ وہ عمل افضل جو ایک بار کا ہو، یا وہ عمل افضل جو دائمی ہو جائے؟ تو آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا تو یہ فضیلت دی، ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آدم کو تو فقط میرے ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، اے ایمان والو میرے فرشتوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ ان کے لیے ایسا عمل مختص کیا ہے جس میں میں بھی پڑھوں گا، میرے ساتھ تم بھی پڑھو گے، اہل ایمان بھی پڑھیں گے، اور تا قیامت اور اس کے بعد پڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کا سجدہ ایک بار تھا، یہ عمل کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو یہ عظمت عطا فرما دی۔ حاضرین گرامی، اگلی فضیلت قرآن مجید میں آتی ہے آدم علیہ السلام کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا۔ سن رکھا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ اور حاضرین گرامی، یہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ اسے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب اللہ رب العزت نے ابھی آدم علیہ السلام اپنی روح اور مٹی کے جسد کے درمیانی کیفیت میں تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے میری روح کو اور میرے نور کے سامنے کائنات کے اندر پیدا ہونے والے ہر انسان کا صرف نام نہیں، اس نام کے ساتھ اس کو مشکل اس کی ذات میں کھڑا کر کے میرے سامنے پیش کر دیا، اور ہر شے کا مجھے نام بھی سکھایا گیا، اور میں نے ان کو ان کی صورتوں سے بھی پہچان دیا۔ یعنی یہ فضیلت دی کہ یہاں پر آدم علیہ السلام کو صرف اشیاء کا نام سکھایا گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ناموں کے ساتھ صورتوں کی شناخت بھی کروا دی گئی کہ جس شے کا فقط آدم علیہ السلام نام جانتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی پہچان بھی جانتے ہیں، ان کے چہروں سے بھی واقف ہیں، ان کی حقیقت سے بھی واقف ہے، اور کب کب کہاں کہاں کس دور میں کس سال میں کس ملک میں کون کب پیدا ہوگا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک شے اور ہر ایک شخص کی حقیقت سے واقف ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو انبیاء کرام کے ساتھ اللہ پاک فرما رہا ہے بدرجہ عتم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ فضیلت عطا فرما رہا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ انبیاء کرام کے درمیان اللہ پاک نے فضیلتوں کا فرق فرما دیا۔ آئیے اب سیدنا ادریس علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا ہم نے انہیں بلند مقام کی رفعت بخشی، یعنی ان کو آسمانوں میں اونچا مقام عطا فرمایا اور اٹھایا آسمانوں میں۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کی پہچان یہ ہے، تو وہ اٹھا کر آسمانوں میں لے گئے۔ آسمان بھی وہاں ہے جو کچھ انسان کی تخلیق اور پہنچ میں ہے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت جب آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معراج کروا دی، کلام کو صرف رفعت دی تو آسمانوں تک لے گئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو آسمانوں تک لے گئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلندی دی تو پہلا آسمان نیچے رہ گیا، دوسرا آسمان نیچے رہ گیا، تیسرا نیچے، چوتھا نیچے، ساتواں آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، عرش الہی اور اس سے بھی آگے جہاں پر کسی شے کا وجود نہ تھا، یہاں تک کہ سیدنا جبرائیل امین بھی جہاں جانے کی مجال نہ رکھتے تھے وہاں سے بھی آگے اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گیا، یعنی رفعتوں کی انتہا عطا فرما دی، یہ فضیلت عطا فرما دی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کرے
تو سیدنا نوح علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ پاک نے فرمایا نوح علیہ السلام آپ کی فضیلت اور قدر یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ماننے والے ہیں اور آپ کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے انہیں بچا لوں گا۔ کیا فضیلت دی کہ اے نوح آپ کی قدر میں کرتا ہوں، اور قدر یہ ہے کہ عذاب تو اترے گا لیکن اب جو آپ کے ماننے والے ہیں اور آپ کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے انہیں بچا لوں گا۔ اور یہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت یہ ہے، اور در حقیقت بات یہ ہے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان پر عذاب فرمائے، در حقیقت جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان میں موجود ہو۔ ادھر کہا قوم پر عذاب دوں گا، جو آپ کی کشتی میں آ جائے گا اسے بچا لوں گا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کشتی کی بات اب نہیں ہے حضور، جب تک آپ کا وجود ان میں ہے میں قوم پر عذاب ہی نہیں دوں گا، سبحان اللہ، قوم پر عذاب نہیں اتاروں گا۔ یہ عظمت، قدر اور فضیلت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور پھر سیدنا نوح علیہ السلام کے وجود کے ساتھ کشتی کو جوڑا، کشتی نوح، کہ جو اس کشتی میں سوار ہو جائے وہ بچ جائے گا۔ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت یہ عطا فرمائی کہ حضور آپ کے وجود کی وجہ سے قوم پر عذاب ہی نہیں اتاروں گا، اور کشتی نوح والی فضیلت سے بھی خالی نہیں چھوڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو کشتی نوح والی فضیلت ہے مجھے تو اوپر کی فضیلت دے دی، یہ کشتی نوح کی فضیلت میرے اہل بیت کو دے دی، یعنی میرا اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو ان سے وابستہ ہو جائے اللہ پاک ان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ یعنی کشتی نوح والا فیض اتر کے نیچے اہل بیت اطہار کو دے دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ فضیلت دے دی کہ جب تک آپ موجود ہیں عذاب نہیں اترے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ رب العزت نے مقام خلت عطا فرمایا، یہ آپ کی فضیلت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو دوست فرمایا کہ ابراہیم میرا دوست ہے، اور ان کو مقام خلت عطا فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت یہ دی کہ حضور کو مقام میں محبوبیت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم آپ میرے دوست ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب ہیں، یعنی دوستوں سے محبوب بلند ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ کمفرٹ زون ہوتا ہے، محبوب کے نخرے بھی اٹھائے جاتے ہیں، محبوب کے نخرے بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے انہیں دوستی دے دی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، یہ فضیلت عطا فرمائی۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت دی کہ آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے جا کر ایک صنم کدے اور بت خانے میں داخل ہو کر وہاں پر بت پاش کر دی، بت تباہ کر دی۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ اپنے ہاتھ سے بت توڑے، وہ کام کروایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، لیکن حضور کے دست اقدس کو تکلیف نہیں دی، کعبۃ اللہ کے بت حضور کے غلاموں سے صاف کروایا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ نہیں چڑھ جاؤ اور بت صاف کر دو۔ آپ کے دست اقدس کے اندر لکڑی کی چھڑی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اس چھڑی سے بتوں کی طرف اشارہ کیا اور بت اوندے منہ گرتے جاتے تھے، اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے خود تلوار اٹھا کر ان بتوں کا سر اتارا، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کو اس مزاج کا کرم فرمایا، لیکن اس سے افضل درجے کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے ان سے کلام کیا، انہیں کلیم اللہ کہا گیا۔ ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام کی فضیلت بھی دی اور اس کے ساتھ دیدار بھی عطا فرمایا، سبحان اللہ، یعنی اس سے درجہ یتم کر دیا معراج کی راہ۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقام مناجات کیا تھا؟ اللہ رب العزت سے راز و نیاز کہاں کرتے تھے؟ کہاں کرتے تھے؟ طور پر کرتے تھے، یعنی مقام مناجات موسیٰ اسی دنیا میں ہے، پہاڑ پر
اب مقام مناجات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے جہاں پر کسی کا تصور بھی نہیں ہے. اللہ پاک کے قرب میں عرش معلیٰ پر اس کے حضور، اس کے حجابات میں، اس کے ان غار و تجلیات کی بارشوں میں جہاں پر کسی مخلوق کا کوئی مجال نہ ہو، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا مقام مناجات طور بنا دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مناجات کائنات انسانی میں اپنے حضور آسمانوں سے بھی اوپر بنا دیا. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مجھ سے کلام کریں تو پھر دنیا میں نہیں، مجھ سے مناجات کریں تو اس دنیا میں نہیں، اس دنیا کے حجابات میں نہیں، اس دنیا کے پہاڑوں پر نہیں، اس خاک کے ذروں پر نہیں، وہ پھر انوار کی انتہا سے بھی آگے جہاں پر کسی شے کا کوئی وجود نہ رہے، وہاں پر میں ہوں ایک تو ہو. اور وہ مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مناجات مقرر ہو گیا. یہ فضیلت عطا فرما دی. اسی طرح حاضرین گرامی، سیدنا ہارون علیہ السلام، ان کے لیے قرآن مجید کے اندر بیان ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حضور دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ نبی بنا دے، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی بیٹر کمیونیکیٹر ہے، بہتر کلام کرنا چاہتا ہے، اس کو میرے ساتھ نبی بنا دے. تو سیدنا ہارون علیہ السلام کا خاصہ کیا ہے کہ وہ کمیونیکیشن سکلز میں ماسٹر ہے، ماہر ہے، کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہیں، یہ ان کا خاصہ ہے. تو ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فصیح فرمایا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھ سے بہتر کمیونیکیٹر ہے. سیدنا ہارون کو یہ نہیں کہا سب سے بہتر کمیونیکیٹر ہے، سیدنا ہارون کو کہا کہ مجھ سے بہتر کلام کرتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ سب سے بہتر کلام کرتے ہیں، یعنی ان سے بہتر پھر کوئی کمیونیکیٹر نہیں ہو سکتا. اور یہ کلام کی اللہ رب العزت نے ان کو فصاحت عطا فرمائی کہ لوگوں کے اندر تاثیر کرتے. سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کا خاصہ حسن ہے، ان کے تذکار حسن جا بجا ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو کمال حسن عطا فرمایا تھا، یہ ان کا خاصہ ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر یوں بڑھا دیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا صرف چہرہ حسین تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا ذرہ ذرہ حسین تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اب اس حسن کا موازنہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس سے ہی سنتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حسن یوسف دیکھ کر زنان مصر نے اپنی انگلیوں پر چھریاں چلا دی تھی، اگر وہ زنان مصر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتی تو خدا کی عزت کی قسم اپنی گردنوں پر چھریاں چلا دیتی. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری تو حسن یوسف مثال بن گیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن میں مگر فنا ہے. اس طرح آپ کو حسن عطا کر. اسی طرح حاضرین گرامی، سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا کیے اور آپ کو جو خاصہ اور خصوصیت عطا کی وہ یہ تھا کہ آپ کے دشت مبارک میں لوہا پگھل جاتا، جس کی وجہ سے آپ زرہ بناتے تھے، تلواریں بناتے تھے، کیونکہ آپ کو یہ کمال عطا کیا کہ آپ کے دشت مبارک میں لوہا پگھل جاتا تھا. لوہے میں پگھلنے کی استطاعت ہوا کرتی ہے، کیونکہ لوہے پگھلا کرتے ہیں گرمی سے، یعنی وہ نیچرل فینومینا ہے. یقیناً وہ معجزہ ہے کہ دست میں انسان کے ہاتھ میں وہ نہیں پگھلتا، لیکن لوہے میں پگھلنے کی صلاحیت ہوا کرتی ہے. بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں پتھر پگھل جایا کرتے تھے. جس شے پر آپ اپنا دست مبارک رکھتے وہ پتھر پگھل جاتے ہیں. یہاں تک کہ ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک غار میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اور اپنا سر انور اس میں داخل کیا تو جگہ نہیں تھی، پتھر پگھل گیا اور اس نے خود آپ کے لیے جگہ کریٹ کی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر داخل ہوئے تو جس طرح جگہ ریکوائرڈ تھی ویسے ویسے پتھر پگھل کے حضور کے لیے جگہ کریٹ کرتے چلے جاتے تھے.
غزوہ احد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ زخمی ہوئے تو آپ نے آرام کرنے کے لیے ایک پتھر کے ساتھ سر لگایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کی شیپ کے مطابق وہ پتھر پگھل کے آپ کے سر انور کی کمفرٹ کے مطابق ہو گیا. یعنی تانبے لوہے ہاتھوں میں پگھلے تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، پتھر یوں نہیں پگھلا کرتے. تو اللہ رب العزت نے بڑا درجہ اور معجزہ عطا کر دیا کہ لوہا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں پگھلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پتھر پگھلتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ یہ عطا کیا کہ آپ نے عصا مارا، قرآن مجید کا مقام ہے، اور اس میں سے 12 چشمے رواں ہو گئے. سن رکھا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پتھر پر تو 12 چشمے پیدا ہوئے. معجزہ ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے کیونکہ چشمے پتھر سے ہی نکلا کرتے ہیں، چشمے پتھروں سے ہی نکلتے ہیں. معجزہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خالی اور خشک گھڑوں میں اپنا دست اقدس ڈالتے تھے اور گوشت پوست کی انگلیوں سے پانی کے چشمے رواں ہوتے تھے. پتھروں سے پانی تو نکلتے ہیں، گوشت اور ہڈیوں سے پانی کے چشمے کب نکلتے ہیں؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت اور انفرادیت عطا سبحان اللہ کہ موسیٰ علیہ السلام نکالیں تو پتھر سے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چشمے رواں فرمائے تو گوشت اور پوست کی انگلیوں سے رواں فرماتے ہیں. اسی طرح حاضرین گرامی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت دی کہ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، پرندے آپ سے کلام کرتے تھے اور پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. ہاں، پرندے جاندار ہیں، بولی رکھتے ہیں، کوئی دوسرا سمجھتا ہے، بڑا معجزہ ہے، پر اتنا بڑا نہیں ہے کہ شجر اور پتھروں کی بولیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. یعنی جانور اور پرندے بولے تو سن سکتے ہیں اور اللہ کا نبی ہو تو سمجھ بھی سکتا ہے. بڑا معجزہ ہے، لیکن یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ حجر کلام کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کے اندر پتھر ہوں تو اللہ کی تسبیح کریں، کلام بیان کریں. پھر زندہ پرندے بات کریں تو سمجھ آتی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تو پکا ہوا گوشت، بکری کا ٹکڑا زہر آلودہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے کھانے لگے ہیں، وہ پکا ہوا گوشت پکار اٹھا، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائے. اللہ، یعنی زندہ پرندے بولتے ہیں، معجزہ ہے، سمجھ آتی ہے. پکا ہوا گوشت جس بارگاہ میں کلام کرتا ہے اس بارگاہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کہا جاتا ہے. یہ معجزہ سمجھ آتا ہے. حاضرین گرامی، اس طرح اس کی مثل بھی عطا کیا. پرندے سیدنا سلیمان علیہ السلام سے کلام کرتے تھے تو یہاں پر وہ پرندے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کثرت سے آ کر اپنی حاجات حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. ایک روز ایک پرندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کے گرد گھومنے لگ گیا اور بار بار کچھ پکارتا تھا، چلاتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بولی سنی اور فرمایا کہ کس نے اس کے بچوں کو اٹھایا ہے اور نقصان پہنچایا ہے. تو آپ نے تنبیہ فرمائی. اسی طرح کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اونٹ فریادی بن کر آ جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے بہت ظلم کرتا ہے اور کھانا نہیں دیتا. آپ اس کی فریاد سن کر اس کی داد رسی فرماتے ہیں. کہیں ہرن آپ کی حضور پیش ہو جاتی ہے. حدیث غزالہ بڑی معروف حدیث ہے کہ وہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شکاری نے مجھے قید کر لیا، میرا ایک چھوٹا بچہ جنگل میں چھوڑ کر آئی ہوں، اس کو دودھ پلانے کا وقت ہے، میرے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس شکاری سے کہیں کہ مجھے چھوڑ دے، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کلام سنا اور قربان جائیں کہ انسان تو انسان جانوروں کی بھی ضمانت دیتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اس کو میری ضمانت پر جانے دو. وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہ واپس آئی، فرمایا اس کو دودھ پلانے کے لیے جانے دو، اس کی جگہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اور قربان جائے ضمانت کی حیا کرنے والے جانور، اور ایک ہم انسان ہیں، ہم نے کوئی حیا نہ رہا.
اس کو کتنا احساس تھا کہ میری جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری ضمانت دے کر کھڑے ہو گئے ہیں. وہ دوڑی گئی، اپنے بچے کو دودھ پلا کر لوٹ آئی. اسے پتا تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ کھڑے ہیں. ہم انسان ہو کر کسی دوسرے کی ضمانت نہیں دینے پر آمادہ، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی دیکھیں کہ حضور جانوروں کی بھی ضمانت دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی کریم ذات، اتنے کریم آقا، اتنی پیاری ہستی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بھی زبان سنتے تھے. جب وہ واپس لوٹ آئی تو پھر اس صحابی سے کہا، آپ کو پیار آ گیا اس پر، اس کے حیا پر پیار آ گیا اس ہرن کے، مایا اس کو چھوڑ نہیں دیتے میری خاطر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی، میری ہر شے بھی آپ پر قربان. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، خصوصیات تھیں. آپ اندھوں کو بینا کر دیتے، کوڑی کو شفا یاب کر دیتے، مردوں کو زندہ کر دیتے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی مثل اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس وقت ایمان لاؤں گا جب میری مری ہوئی لڑکی کو میرے سامنے زندہ فرما. علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایمان لاؤں گا جب میری مری ہوئی لڑکی کو زندہ کر دیں گے. آقا علیہ السلام نے اس کی مردہ بیٹی کی طرف اشارہ فرمایا، وہ زندہ ہو گئی اور کہنے لگی لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اگر مردے زندہ کرتے تھے تو بدرجائے عتم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزات عطا ہوئے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بینا کرتے تھے، آنکھیں مگر لگی ہوتی تھیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک غزوہ کے بعد ایک صحابی پیش ہوئے اور تلوار کی چوٹ لگنے سے آنکھ نکل کے سامنے آ گئی تھی. ہاتھ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نکل آئی ہے. آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس پر لگا کر اس کی آنکھ واپس اس کی خالی جگہ پر رکھ دی. وہ وہاں پر فوری فکس ہو گئی اور پہلے سے بہتر دیکھنے لگی. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو ایگزسٹنگ آنکھوں میں بینائی دیتے تھے، یہ تو آنکھیں باہر نکلی بھی آقا علیہ السلام واپس عطا فرمائی. یہ فضیلت عطا فرمائی تھی. حضرین گرامی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو مردہ زندہ فرماتے تھے. انسان پہلے زندہ ہی ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر زندگی مل جاتی ہے. اللہ پاک بھی فرماتا ہے نا، پہلے انسان زندہ ہے، پھر ماروں گا، پھر زندہ کروں گا. یہاں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مس سے اور آپ کی برکات سے وہ مردہ ستون یعنی وہ تنا جو آقا علیہ السلام منبر کے طور پر استعمال فرماتے ہیں، اسے زندگی مل جاتی تھی اور وہ آپ کے ہجر و فراق میں رونے لگ جاتا تھا. تو انسان تو زندہ ہوا ہی کرتے ہیں، یہ تنے کب سے زندہ ہو کے روتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یعنی بدرجائے عتم وہ فضیلتیں عطا فرمائیں جو دیگر تمام انبیاء کو عطا فرمائیں. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دار آنچ خوباں ہما دار تو تنہا دار. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت یہ تھی کہ آپ اپنی بغل میں بازو کے نیچے ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ ذرہ مہتاب کی طرح روشن فرمایا. تو بغل میں ہاتھ ڈالنے کی حاجت نہ ہوتی تھی، وہ سراپا ہی سورج کی طرح ہر لمحہ ہر ساتھ چمکتا رہتا. یہ فضیلت اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اسی طرح کچھ اور فضیلتیں بھی عطا فرمائیں کہ جن کی مثل کسی نبی کو کچھ دیا ہی نہیں. پہلے تو ہم نے ان فضیلتوں کا تذکرہ کیا نا کہ باقی انبیاء کو بھی اس مزاج کی کیٹیگری کی چیزیں ملی اور آقا علیہ السلام کو بدرجائے عتم ملی. اب ان فضیلتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس میں سے کچھ باقی انبیاء کو کچھ بھی نہ ملا، فقط تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آقا علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے مختص فرمایا. جیسے کہ وعدہ الست عالم ارواح میں
کسی نبی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء سے وعدہ نہیں لیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وعدہ کیا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں انعام اور خصوصیت عطا فرمائی کہ روایات میں آتا ہے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب وہ وعدہ لیا جا رہا تھا اور جب اللہ پاک نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں، اس عمل پر گواہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، اور اس پر لبیک کہنے والی پہلی ذات بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ یعنی حضور کو یہ خصوصیت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہ عطا فرمائی۔ عظیم گرامی، تمام انبیاء اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال سمجھنی ہو تو بلا تشبیہ و بلا مثال یوں سمجھیں کہ جیسے رات میں ستارے الگ الگ چمکتے ہیں، ان کے وجود روشن ہوتے ہیں، انسان ان کو چمکتا دیکھتا ہے، وہ روشنی کرتے ہیں، وہ حسین لگتے ہیں، وہ اندھیرے میں مسافروں کو پتہ دیتے ہیں، صحراؤں میں اونٹوں کے قافلوں کو پتہ دیتے ہیں، سمندروں میں کشتی رانی کرنے والے لوگوں کو پتہ دیتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی اپنی جگہ چمکدار ہیں، حسین ہیں، اور ستارے روشن ہوتے ہیں تو پورا آسمان مزین ہو کے چمک اٹھتا ہے۔ مگر حاضرین گرامی، جب سورج نکلتا ہے ستارے ان کے وجود ختم تو نہیں ہو جاتے، لیکن وہ احترام میں چھپ جاتے، پھر ہر طرف سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ تمام 1,24,000 انبیاء اس افق پر، آسمان پر اندھیرے میں چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند سے، جو ہر کوئی اپنی اپنی ذات میں حسین تھا، ہر کوئی چمکدار تھا، ہر کوئی روشن تھا، چمک رہا تھا، لوگوں کو راہ دکھلا رہا تھا، رستہ دے رہا تھا، لوگوں کے لیے گائیڈ تھا، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا۔ مگر پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلوع ہونے کا وقت آیا، حضور کے مبعوث ہونے کا وقت آیا، تو پھر وہ سورج کی طرح، آب و تاب کی طرح چمکے۔ وہ 1,24,000 انبیاء جو ستاروں کی طرح افق پر نمایاں تھے، وہ سب سورج کی روشنی کے آگے مدھم پڑ گئے، ان کا وجود باقی نہ رہا، اور ہر طرف صرف ایک ہی سورج اور اس کی روشنی تابع ہو گئی، منور ہو گئی۔ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سورج ہے۔ حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سورج کی مانند ہے، اور باقی تمام انبیاء کی حیثیت اس سورج کے آگے ستاروں کی مانند ہے۔ اس لیے تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوگی تو فرمایا کہ اب ایمان لانا سب کا اس سورج پر واجب ہے، کیونکہ اب ایک ہی روشنی ہے، باقی سب روشنیاں اس میں ضم ہے، اس میں گم ہے۔ اب ان روشنی کی کوئی حیثیت اور وجود، اپنی جگہ سب مقدس ہے اور وجود باقی ہے، کیونکہ ستارے ختم نہیں ہو جاتے، لیکن سورج کی روشنی ڈھانپ لیتی ہے سب اور مکمل کر دیتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص میں سے ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص میں سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اکثر و بیشتر ایسے واقعات ہوئے کہ آپ چلتے، دھوپ ہوتی تو ایک بادل آ کر آپ کے حضور سایہ کر دیتا، آپ کے سر انگر پر چلتا، آپ کے جسم اقدس کو دھوپ کی تکلیف نہ پہنچنے دیتا۔ حاضرین گرامی، یہ آپ کی خصائص میں سے ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں 4 بار شق صدر ہوا، یہ آپ کے خصائص میں سے ہے جو کسی اور نبی کے ساتھ نہ ہوا۔ ایک بار آپ کے بچپن میں شق صدر ہوا، دوسری مرتبہ آپ کی عمر جب 10 سال تھی تب ہوا، تیسری مرتبہ بعثت کے وقت ہوا، اور چوتھی مرتبہ معراج پر جانے سے پہلے شق صدر، یعنی آپ کا سینہ کھول کر اللہ رب العزت نے اپنی برکات اس میں نازل فرمائی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص میں سے ہے، کسی اور نبی کے نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے نام محمود میں سے آپ کا اسم پاک پیدا فرمایا، یعنی آپ کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور آپ کا نام اپنے نام سے پیدا فرمایا، یہ بھی خصائص میں سے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت کسی اور نبی کو، 1,24,000 انبیاء ہیں اور کسی نبی کا نام اللہ کے اسماء میں سے برآمد نہیں ہوا۔
یہ صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نام محمود میں سے احمد اور محمد کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا۔ آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کا لعاب دہن شیر خوار بچوں کو دودھ کی حاجت سے بے نیاز کر دیتا تھا، پیاسوں کی پیاس بجھا دیتا تھا، بھوکوں کی بھوک آپ کے دست اقدس کی برکت دور کر دیتی تھی، 2 بندوں کا کھانا ہزاروں کھا جاتے تھے، چند لوگوں کا پانی پورا لشکر اس سے سیراب ہو جاتا تھا۔ پھر آپ کی حاضرین گرامی روایات میں آتا ہے، خصوصیات میں سے ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سواری کرتے وہ کبھی بوڑھا نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ خصوصیت کسی نبی کو نہ دی گئی، ہر کسی نبی کا جانور بوڑھا ہو جاتا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سواری کرتے تو کبھی بوڑھا نہ ہوتا۔ اسی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک جس غلام کی گردن پہ بھی پڑ جائے تو وہ بھی مرتے دم تک دین کی خدمت میں جوان رہتا ہے، کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس کی حمیت جوان رہتی ہے، اس کی جرت جوان رہتی ہے، وہ دین کے لیے ہر وقت برسر پیکار رہتا ہے، مستعد رہتا ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے۔ بڑھاپے کے عالم میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت اسے جگاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اسے چمکاتی ہے، اسے اٹھاتی ہے، اسے تڑپاتی ہے۔ کیوں کہ جانور ہو کر حضور سے مس ہو جاتا تو بوڑھا نہ ہوتا۔ جس انسان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود سے نسبت ہو جائے تو اس کی موٹیویشن کیسے بری ہو سکتی ہے؟ وہ بھی بڑھاپے اور بیماری کے عالم میں بھی ہمیشہ حضور کی غلامی میں لگا رہتا ہے، دین کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ پھر جس کی فکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ سے بندھ جائے، جس کے افکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جڑ جائیں، جس کی تعلیمات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جڑ جائیں، وہ تعلیمات بھی جمع رہتی ہیں، کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی، کبھی فرسودہ نہیں ہوتی، ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے۔ اور ہر صدی میں زمانے گزر جاتے ہیں، نئی نسلیں آ جاتی ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت کا سامان اسی طرح کرتی چلی جاتی ہے۔ ہم حضور شیخ الاسلام کو نہیں دیکھتے، حضور شیخ الاسلام کی اس وقت ذات سے 3 نسلیں استفادہ کر چکی ہیں۔ کیا ہے نہیں کیا؟ 3 نسلوں نے استفادہ کیا ہے۔ حاضرین گرامی، یہاں پر ایک گھر میں والدین ایک نسل، اولاد دوسری نسل، تھوڑے عرصے بعد اولاد والدین کی بات نہیں سمجھتی، کیا کہتے ہیں؟ جنریشن گیپ۔ کیا کہتے ہیں؟ جنریشن گیپ۔ ایک نسل کے بعد تو قربان جائیں، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اثر ہے کہ شیخ الاسلام کی ذات ان سے 60s اور 70s والے بھی استفادہ کر کے بڑے ہوئے، پھر ان کے افکار اس سے اگلی نسل کے لیے بھی اتنے ہی تازہ اور جوان تھے، اگلی نسل بھی ان سے سیکھتی رہی، اور تیسری نسل بھی اور جوان تازہ نئی زبان بولنے والے نئے دور کے لوگ، نئی نسلیں، وہ بھی اسی طرح شیخ الاسلام سے استفادہ کر رہی ہیں۔ کسی کو ان کی صحبت میں بیٹھ کے یہ خیال نہیں آتا کہ کوئی میرے زمانے کا کوئی اسکالر آ جائے، وہ شیخ الاسلام سے 15 سال کا بچہ بھی استفادہ کر رہا ہے اور 75 سال کا بھی استفادہ کر رہا ہے۔ یہ تازگی اللہ رب العزت اپنی صدیوں کے مجددوں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ مجدد اللہ کے رسول کے نائبین ہوتے ہیں، یعنی حضور کی چوکھٹ سے جڑ جاتے ہیں تو ہمیشہ ان کی تعلیمات تازہ دم رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، یہ بھی انفرادیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی طرح کسی اور امت پر اللہ رب العزت نے غنائم حلال نہ کیے، مال غنیمت حلال نہ کیا، صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مال غنیمت حلال کیا۔ یہ خصائص میں سے ہے، یہ حقائق ہے۔ کسی اور امت کے لیے اللہ رب العزت نے مٹی کو، جب مسا کرتے ہیں نا کہ پانی اگر موجود نہ ہو تو مٹی سے مسا کرتے ہیں تو طہارت ہو جاتی ہے اور انسان نماز ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ قانون اور گنجائش کسی اور امت کے لیے اللہ پاک نے پیدا نہ فرمائی۔ یہ خصائص مصطفیٰ اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے آسانی کرتے ہوئے حضور کی امت پر یہ دروازہ بھی کھولا کہ مٹی نے کسی اور امت کو پاک نہ کیا، میرے محبوب کی امت کو مٹی بھی پاک کر دی۔
کسی اور امت کے لیے ان کی عبادت گاہ کے علاوہ کسی شے کو جائے سجدہ مقرر نہ کیا، اجازت نہ دی، کہا میری عبادت کرنی ہے، ہر امت کو کہا تو اپنی اسپیسیفک پرسکرائبڈ عبادت گاہ میں جا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور حضور کے لیے یہ خصائص میں سے ہے کہ فرمایا کہ جہاں چاہو سجدہ کرو۔ سبحان اللہ، یہ بھی خصائص امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے۔ حاضرین گرامی، پھر یہ بھی خصائص میں سے ہے کہ اللہ پاک نے کسی نبی کے لیے یہ نہیں فرمایا، صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا کہ حضور آپ نہ ہوتے تو میں پیدا ہی نہ کرتا، نہ یہ زمانہ بناتا، نہ اس زمانے کی آب و ہوا بنا۔ اب یہ میں اپنے الفاظ میں ذوق کی بات عرض کر رہا ہوں کہ نہ وہ اس زمانے کی آب و ہوا ہوتی، نہ اس آب و ہوا میں جینے والے ہوتے اگر آپ نہ ہوتے۔ اچھا، یہ کسی اور نبی کے لیے اللہ پاک نے یوں ارشاد نہ فرمایا۔ اور حاضرین گرامی، اگلی بات امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب الدنیا میں نقل فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بڑی غور طلب بات ہے، یہ بھی خصائص میں سے ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج عالم ملکوت میں اپنی ذات مبارکہ کی تصویر خود ملاحظہ فرمائی۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کی رات سفر کیا، امام قسطلانی فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تصویر خود ملاحظہ فرمائی، اور تصویر یہ تھی کہ سلطنت الہیہ ہے اور اس سلطنت کے دلہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی تصویر میں یہ منظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ سلطنت الہیہ کی تصویر ہے اور اس میں دولہا بن کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو یعنی اللہ کی سلطنت کے دولہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ سارے کائنات کے باراتی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے پر مصروف ہے۔ یہ مقرر ہے حضور کو راضی کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین گرامی، یہ بھی خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیے۔ حاضرین گرامی، پھر ایک اور خصوصیات انبیاء کرام کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نہ کیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج 3 خصوصیات عطا فرمائیں، 5 نمازیں عطا فرمائیں، سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیتیں عطا فرمائیں، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی امت میں سے جو شرک نہ کرے سب کو معاف کر۔ یہ خصوصیت صرف تاجدار، کسی اور نبی کے ساتھ اللہ پاک نے یہ وعدہ نہیں فرمایا۔ یہ بھی خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے کہ بس وہ انسان بنے، غلام رہے، معاف کر دے۔ یہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے۔ حضرین گرامی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے کسی اور نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اقدس پر مکھی نہ بیٹھتی تھی، مکھی نہ بیٹھتی تھی، کسی اور نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا۔ تمام انبیاء کا سایہ تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ یعنی اللہ پاک کو یہ بھی منظور نہ ہوا کہ زمین پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ بھی پڑے اور بے ادبی ہو جائے۔ یعنی یہ بھی خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے۔ حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص میں سے ہی ہے کہ جس طرح حضور دن کی روشنی میں دیکھتے تھے اس طرح تاریکی میں بھی دیکھتے تھے، پھر جس طرح حضور سامنے سے دیکھتے تھے اس طرح اپنی پشت پہ بھی دیکھتے تھے۔ یہ بھی کسی اور نبی کے ساتھ معاملہ نہ ہوا۔ یہ بھی خصائص مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہے۔ حاضرین گرامی، یہ چند خصوصیات جن کو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی انبیاء کرام کے ساتھ مشترکہ فرمایا، اور پھر ہم نے ان خصائص کا بھی ذکر کیا کہ جو خصوصیت کے ساتھ صرف اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، اور ہم نے ان خصوصیات کا بھی ذکر کیا جو اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائے۔ تو پیغام آج کا یہ ہے کہ حاضرین مکرم، جب تمام انبیاء سے افضل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور تمام امتوں سے افضل حضور کی امت ہے، تو پھر ہمارے اخلاق بھی ویسے نہیں ہونے چاہیے، باقیوں سے بہتر
نہیں ہونے چاہیے. ہماری عادات، ہمارے اطوار، ہمارا کردار، ہمارا لین دین، ہمارا بول چال، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری ڈیلنگز، ہمارے اعمال، یہ باقی تمام انسانیت سے بہتر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں جو تمام انبیاء سے افضل ہے، اور حضور کی امت کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا ہے. تو اس طرح کہنے سے تو افضل نہیں ہوتے، کرنے سے ہوتے ہیں. پھر ہمارے اخلاق رویے بدل جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں رنگے جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری تربیت ہو جائے، ہماری امانت دیانت بہتر ہو جائے، ہمارے مزاج سنور جائیں، غصے نکل جائیں، حسد نکل جائے، بغض اور کینہ نکل جائے، تکلیفیں زندگی سے مزاج کی برائیاں نکل جائیں، اور سچے سچے ستھرے پیارے امتی بن جائیں، نرم امتی بن جائیں کہ جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں، حضور انہیں دیکھیں مسکرائیں کہ یہ میرا کیسا امتی ہے، کتنا سچا ستھرا تابع دار امتی ہے، یہ ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، میری تعلیمات پر عمل کرتا ہے، برا کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے، اور ہر برائی کو میری خاطر چھوڑ دیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر چھوڑتا ہے، اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے. کاش کہ ہم ایسے بن جائیں کہ حضور ہمیں دیکھیں اور راضی ہو جائیں، حضور ہمیں دیکھیں اور مسکرائیں. حاضرین گرامی، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ ہر سال میلاد النبی کا مہینہ کیوں لوٹ کر آتا ہے؟ ہمیں یاد کرانے کے لیے تم اس عظیم کے امتی اور پیروکار ہو کہ جس میں کوئی خامی نہ تھی. تو پھر ان کی امت ہونے کے ناطے یہ تقاضا اور ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے بھی برائیاں نکل جائیں اور خالص ہو جائیں، ستھرے ہو جائیں، حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا کرنے والے ہو جائیں. اور حاضرین گرامی، یہی پیغام حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علی کا ہے، طریق منہاج القرآن کا ہے. پوری دنیا میں چاہے تعلیم ہو، چاہے دینی سرگرمیاں ہوں، چاہے فلاحی سرگرمیاں ہوں، چاہے تحقیقی، علمی، تعلیمی اور تصنیفی خدمات ہوں، چاہے کانفرنسز ہوں، سیمینارز ہوں، بچوں کی تعلیم کے مراکز ہوں، سکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ہر ایک شعبے سے ایک ہی پیغام نکل رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی سچے بن جائیں، اپنے اخلاق اچھے کر لیں، اپنا کردار سنوار لیں. اور ان ملکوں میں تو اور بھی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جہاں پر دوسری اقوام بستی ہیں، ہر روز آپ کو دیکھتی ہیں، آپ کے اندر سے آپ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ناپتی ہے اور بھانپتی ہے. اور ہم کئی بار کتنی تکلیف کا باعث بنتے ہیں اپنے برے کردار کی وجہ سے. وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہے، یہ اگر یہ دین اسلام ہے تو پھر ہم بیٹر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو فالو کرنے کی. تو ہم سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے ہیں، حضور کے دین کے نمائندے ہیں. یہ اور بھی ضروری بن جاتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کردار پر توجہ دیں کہ کہیں پر ہم غلاموں کے کردار کی وجہ سے کوئی آقا پر انگلی نہ اٹھا دے، ہم غلاموں کے کردار کی وجہ سے ہمارے آقا و مولا پر کوئی انگلی نہ اٹھا دے. تو یہ اور بھی ذمہ داری بن جاتی ہے. یہی پیغام حضور شیخ الاسلام کا ہے کہ پوری دنیا میں ان مراکز کی شکل میں، کانفرنسز کی شکل میں جا بجا آپ فرما رہے ہیں. پاکستان اور عالم اسلام کی سب سے بڑی میلاد کانفرنس تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے جو مینار پاکستان میں ہوتی ہے، اس خطاب میں حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ یہ 40واں میلاد مصطفیٰ کانفرنس تھی مینار پاکستان میں. آپ نے فرمایا کہ 40 سال میں نے لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھائی ہے. اب فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں اگلے 40 سال اب حضور کے اخلاق سیکھیں، اپنے آپ کو حضور کے اخلاق میں رکھتے چلے جائیں. یہ پیغام ہے اور دعوت ہے آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ صرف اظہار محبت نہ کریں، حضور کی چوکھٹ سے اپنے اخلاق کے ساتھ جڑ جائیں. کوئی بات نہیں، گریں گے پھر اٹھ کھڑے ہو جائیں، پھر گریں گے پھر اٹھ کھڑے ہو جائیں، پر کوشش تو کریں. ہر دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے کچھ نیا سنیں، کچھ نیا سیکھیں، تو اس پر عمل کرنے لگ جائیں، تاکہ اللہ پاک
ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ اور آخر میں دعوت دیتا ہوں آپ میں سے جو لوگ تحریک منہاج القرآن کے ممبرز نہیں ہیں، اس قافلے کا حصہ نہیں ہے، آپ کو دعوت ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا قافلہ ہے، حضور کے دین کا، حضور کی تعلیمات کا قافلہ ہے۔ ممبرشپ فارمز یہاں پر اویلیبل ہیں، جو چاہے جس کے دل میں بات اترے، جس کو بات سمجھ آ جائے، وہ اس قافلے کا حصہ بنے ممبرشپ فارم بھرنے کے ساتھ۔ آخر میں ایک بار پھر میں تحریک منہاج القرآن ساؤتھ اٹلی کی جملہ انتظامیہ، مرکزی ٹیم، صوبائی علاقائی تنظیمات، فرد کو، منتظمین سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر، اور دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کو شاد اور آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت محبت میں قائم و دائم رکھے، اور یہاں پر آباد آپ کی اگلی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور یہاں پر اس قابل بنا دے کہ ہم وجہ بن جائیں اسلام کے لیے عزت کی، نہ کہ اسلام کے لیے برا نہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال میں لطف